بخاری شریف کی احادیث میں یہ روایت موجود ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، فرماتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جس کے کپڑے یا تہمد یا شلوار گھٹنوں کے نیچے چلی جائے، لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر کل قیامت والے دن اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اب جس طرح آج ہمارا طرز عمل بنا ہوا ہوتا ہے، ہمارا تہمد ہو یا شلوار ہو تو وہ پاؤں کے گھٹنے سے نیچے چلی جاتی ہے، تو اس طرح کرنے سے میرا رب اس پر کل قیامت والے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے، اور ان کا ایک انداز تھا کہ ان کا پیٹ اندر کی طرف دبا ہوا تھا۔ جب آپ تہمد باندھتے سے تو وہ تہمد جو تھا وہ نیچے ہو جاتا تھا اور پاؤں کے نیچے چلا جاتا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقال ابو بکر ان، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بتلائیے کہ ثوبی یسترخی ان اتہادا، کہ میں وہ شخص ہوں کہ میرا تہمد جب باندھتا ہوں تو وہ ٹخنے کے نیچے چلا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لست تصنع ذلک، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، اگر تیرا تہمد گھٹنے کے نیچے بھی چلا جائے، ٹخنے کے نیچے بھی چلا جائے، تو تب بھی اللہ کل قیامت والے دن تیرے اوپر نظر رحمت ضرور فرمائے گا۔ اب ایک حدیث میں اور وہیں پر حضرت ابوبکر صدیق بھی بیٹھے اور فرمایا جن کا تہمد نیچے ہو اور ہوگی تکبر، انداز ہوگا تکبرانہ، جب انداز تکبرانہ ہوگا تو پھر اللہ تکبر کرنے والے شخص پر کل قیامت والے دن اپنی رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تہمد اگر ٹکنے کے نیچے بھی چلا جائے پھر بھی اللہ کل قیامت والے دن ان پر اپنی نظر رحمت فرما دے گا۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ محدثین کرام نے جب اس حدیث مبارکہ کو لیا اور فرمانے لگے، اصل میں بات یہ تھی کہ جو کفار مکہ تھے ان کا جو تہمد تھا وہ نیچے تکبر کی وجہ سے چلا کرتا تھا، ان کے دلوں کے اندر تکبر ہوتا تھا اور اس تکبر کی وجہ سے ان کا تہمد ان کے ٹخنے سے نیچے چلا جایا کرتا تھا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات مبارکہ تھی ان کے اندر تکبر نہیں تھا، بطور مجبوری کے نیچے چلا جاتا تھا۔ تو اس لیے محدثین کرام نے فرمایا کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ رخصت عطا فرما دی تھی۔ اب آج بھی اس مسئلے کو اگر دیکھا جائے، اگر اس انداز کو دیکھا جائے تو آج اگر ہم بھی بطور تکبر کے اپنی شلوار یا اپنا تہمد ٹخنے کے نیچے کریں گے تو کل قیامت والے دن اللہ نے ہمارے اوپر بھی نظر رحمت نہیں فرمائی۔ اگر ہم کل قیامت والے دن اللہ کی نظر رحمت کے امیدوار بننا چاہتے ہیں تو اپنی شلواروں کو اور اپنے تہمد کو بھی درست کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سوال نہ بھی کرتے تب بھی تو میرے محبوب کو تو نظر آ رہا تھا، لیکن سوال کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ ان کے دل کے اندر خوف خدا موجود تھا، خوف خدا کی وجہ سے کہ کہیں ایسا تو نہیں
کہ کل قیامت والے دن اللہ میرے اوپر بھی نظر رحمت نہ فرمائے، اس وجہ سے سوال کیا تھا۔ تو اسی انداز کو اگر دیکھا جائے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر خوف خدا کتنا تھا، تو شعب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر پردہ فرما چکے تھے تو خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی، اور فرماتے ہیں میں بھی بیٹھا تھا اور بھی صحابہ کرام، ایک مجمع لگا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت پانی طلب فرمایا، تو آپ کے خادم نے پانی کے ساتھ شہد بھی لے کر آئے۔ جب پانی اور شہد دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، اور اس قدر روئے، اس قدر آنسو جاری تھے۔ صحابہ کرام کی جس کی نظر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پڑتی تھی تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے، اور یہ تھا خوف خدا۔ تو پھر اس شربت کو دیکھتے، اس شہد کو دیکھتے، پانی کو دیکھتے، پھر روتے، پھر جب نظر اس پر پڑتی پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ صحابہ کرام نے جو بیٹھے تھے تو عرض کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے امیر المومنین یہ تو بتائیے رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ رونے کی وجہ اور کچھ نہیں، صرف اس میٹھے پانی کو دیکھ کر، اس شہد کو دیکھ کر مجھے رونا آیا۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہی تھی کہ ایک مرتبہ میں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا، حاضر تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چیز کو اپنے سے دور کر رہے تھے جو ہماری نظروں سے اوجھل تھی، جو ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی، ہمیں وہ دکھائی نہیں دے رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے سے دور کر رہے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے کون سی ایسی چیز ہے جس کو آپ اپنے سے دور کر رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا تھی جو میرے پاس آئی، اور میں نے اس دنیا کو اپنے سے دور کر دیا۔ وہ جاتے جاتے یہ کہہ کر گئی کہ اے نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو مجھے قبول نہیں کیا، لیکن آپ کے بعد آنے والے لوگ مجھ سے محبت کریں گے، مجھ سے محبت کریں گے۔ فرمایا کہ اس پانی کو دیکھ کر میں اس لیے ڈر گیا ہوں کہیں دنیا کی محبت ہمارے سینوں کے اندر پیوست نہ ہو جائے، اس لیے کبھی اسے دیکھتا ہوں، کبھی اپنے نبی کا وہ منظر دیکھا کرتا ہوں، اس منظر کو دیکھتا ہوں، یاد آتا ہے آج اس دنیا کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، اور وہ تھے جنہیں خلیفۃ المسلمین کہا جاتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بعد جنہیں بعد الانبیاء افضل البشر کہا جاتا ہے، جنہیں تمام لوگوں سے اعلیٰ اور عرفہ کہا جاتا ہے، وہ صرف ٹھنڈے میٹھے پانی کو دیکھ کر اتنا خوف خدا رکھا کرتے تھے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ جو کنز العمال میں موجود ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے ایک باغ میں داخل، باغ میں دیکھا کہ ایک چڑیا تھی